چنانچہ ہم اندازہ لگانے سے قاصر ہیں کہ 21 سال کی طویل غریب الوطنی کتنا کٹھن مجاہدہ تھا، اور اس کا محرک مرشد کریم کا یہ ارشاد گرامی تھا کہ برخوردار پڑھو، تم سے ہم نے بہت کام لینا ہے۔ حضرت خواجہ کی زندگی کا یہ دور علم، عقل اور عشق میں کمال حاصل کرنے کا دور تھا۔ اسی دور کو ہم حضرت کے کمال تبتل کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ خواجہ عبداللہ انصاری حروی نے تبتل کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اس کا مفہوم مراجعت ہے، اور اس سے مراد 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کے ساتھ: دوزخ سے بہشت کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، اور اپنی ذات سے حق کی طرف۔ دوزخ سے بہشت کی طرف مراجعت حرام سے حلال کے ساتھ پیوستہ ہونے، کینہ و عداوت سے نصیحت کی طرف لوٹنے، اور دیدہ دلیری سے خدا کی طرف رجوع کرنے پر مبنی ہے۔ اور دنیا سے آخرت کی طرف مراجعت حرص و ہوا کو چھوڑ کر قناعت اختیار کرنے، دنیاوی تعلقات سے فراغت کی جانب آنے، اور زندگی کے انعامات سے خدا کی طرف رجوع کرنے سے عبارت ہے۔ اگر آپ حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے اس دور پر غور فرمائیں تو آپ کو تبتل کے مذکورہ بالا مراحل واضح طور پر عبور ہوتے دکھائی دیں گے۔ آپ 21 سال کی اس طویل ریاضت میں اپنے خاندان، وطن اور احباب سے مکمل طور پر کٹے ہوئے اپنے مرشد گرامی کے ارشاد کے موجب علوم کی تکمیل میں مشغول نظر آتے ہیں۔ اور پھر غور فرمائیے کہ آپ کے سفر کا آغاز آپ کے عنفوان شباب میں ہوتا ہے۔ 17 سال کا یہ نوجوان اپنی زندگی کے بہترین سال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی میں وقت کر دیتا ہے، اور اس سفر سے آپ کی واپسی 38 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ اس دوران میں کیا کیا مجاہدات آپ نے کیے، علم کی طلب میں یہ شمع گداختہ کیسے رات کو دن سے متصل کرتی رہی، آپ کے تذکروں میں اس کی طرف اشارات ملتے ہیں، مگر تفصیلات کا فقدان ہے۔ آپ ریاضت علمی کے علاوہ ریاضت نفس میں بھی مشغول رہتے، دن کو روزہ رکھتے اور شب بیداری فرماتے۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لائے تو تحصیل علم و معرفت کے تیسرے دور کا آغاز ہوا۔ علوم شریعت و طریقت میں بہرہ وافر پانے کے بعد اب خواجہ معظم الدین اپنے شیخ کامل کی خدمت کے ذریعے علم حقیقت و معرفت کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ تبتل کے تیسرے مرحلے یعنی ذات سے حق کی طرف مراجعت کا دور تھا۔ اپنے مرشد کی حضوری میں آپ کو اہم خدمات تفویض کی گئیں۔ هو المعظم کے مطابق جو خدمات آپ کے سپرد ہوئیں ان میں صاحبزادگان کی تعلیم و تربیت، جماعت پنجگانہ، طلباء کا درس، مثنوی کا عارفانہ درس، فتویٰ نویسی، تعویذ نویسی، لنگر شریف میں روزانہ سینکڑوں افراد کے قیام و طعام کا انتظام، تعمیرات کی مرمت، مزروعہ اراضی کے محاصل اور اخراجات، درویشوں کی صحت کی دیکھ بھال، اور اس کے علاوہ حضرت شیخ کی ذاتی خدمت مثلاً وضو کرانا، جانماز بچھانا، نالین مرتب کرنا، وظائف سامنے لا کر رکھنا بھی آپ ہی کے ذمہ تھا۔ 14 سال تک آپ اپنے مرشد کی خدمت اقدس میں حاصل رہے اور خدمات بجا لاتے رہے۔ خدمات کی فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ داریاں آپ کو تفویض کی گئیں وہ کمال عقل کا تقاضا کرتی ہیں۔ ایک انتہائی متوازن شخصیت ہی ان ذمہ داریوں کو کما حق ادا کر سکتی تھی، اور پھر یہ بھی کہ ان خدمات میں پوشیدہ اسلوب تربیت بجائے خود ایک نئے روحانی مرکز اور خانقاہ کی تشکیل کے لیے ضروری تیاری کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے کمال علم کا اندازہ آپ کے اسفار علمی سے بھی ہوتا ہے، اور اس بات سے بھی کہ حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی جیسی ہستیوں نے آپ سے اکتساب علم کیا، اور آپ کے کمال عقل کا اندازہ ان فرائض سے ہوتا ہے جن کی بجاوری مرشد خانے میں قیام کے دوران آپ کے ذمہ تھی، اور آپ کے کمال عشق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو خانقاہ سیال شریف میں معلم عشق کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور آپ کے کمال تبتل جو کہ آپ کے کمال عشق کا فطری نتیجہ تھا کی شہادت آپ کے مرشد گرامی کے ملفوظات میں ان الفاظ میں ملتی ہے کہ مولوی معظم الدین مرولوی مرد عالی ہمت اس کہ حافظ قرآن و تحصیل علوم تمام نمودہ، حج حرمین شریفین بجا آوردہ، بیاد الہی مشغول اس وہم حب زنا تا ہنوز در دل او نیامد۔ 53 سال کی عمر میں جب اپنے مرشد گرامی کے وصال کے بعد حضرت ثانی سیالوی کے حکم سے آپ معظم آباد تشریف لائے اور خانقاہ معظمیہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت تک آپ نے نکاح نہ فرمایا تھا۔ گویا آپ نے اپنی زندگی کا بہترین دور جائز آسائشوں اور لذتوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مرشد کریم کی رضا جوئی میں صرف کیا، اور انقطاع عن الخلق کی مثال قائم کی۔
آپ کے سفر روحانی کا آغاز بھی اپنے مرشد کے آستانے سے ہوا اور اس کی تکمیل بھی اپنے مرشد کے آستانے پر ہوئی۔ معظم آباد تشریف لانے کے چند سال بعد ایک ہندو خاتون آپ کی خانقاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئی اور حضرت ثانی سیالوی کے حکم سے اسی نو مسلمہ سے آپ کا عقد ہوا اور آپ کی اولاد امجاد انہی مائی صاحبہ سے ہیں۔ جیسا کہ قبل ازیں ذکر ہوا، آپ نے شمع ہدایت کو 25 سال تک پوری تابانی سے روشن رکھا اور اپنی خانقاہ کو مشائخ کی خانقاہ کے آداب و رسوم کے مطابق منظم کیا۔ آنے والے زمانے میں آپ کی پاکباز اولاد نے اس مشعل کو فروزاں رکھا اور اس کی روشنی آج بھی معاشرے کے بگڑے اور الجھے ہوئے انسانوں کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے، اور امید واسق ہے کہ آنے والے زمانوں میں بھی مشائخ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ الہی تا بود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائے۔